مسلمان اب صحیح لین پہ آ گئے، مسلمانوں کی بچیاں صحیح لین پہ آ گئی، اور اپنی ماؤں سے گزارش کرنے چاہوں گا اپنے نوجوانوں سے، آج کے بعد ہم نماز کی پابندی کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ ہاں، اور اسلام کا مطالعہ کریں گے نا بھائی؟ اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے نا بھائی؟ سب بنائیے، اتنا ڈر اور اتنا تقوی، اتنا خوف اللہ کا پیدا کر دیجئے، اتنے نبی کی محبت کی چنگاری اس دل میں بھر دیجئے، دنیا کا کوئی ظالم بھی آ جائے تو آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی اس کے اندر ہمت ہو، یہ پیدا کر کے چلے جانا۔ قبر میں آرام سے سو گے، قبر میں فرشتے کہیں گے دلہن کی طرح سو جاؤ، سرپنچ صاحب، مکھیا صاحب، ایم ایل اے صاحب، تم نے جو اکاؤنٹ کھول کے آیا نا وہ روٹا میں ماں بہنوں کے تعلق سے، وہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ فرشتوں کی خوشخبری سننا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں گے نا بھائی؟ کچھ کرو تو ایسا کرو کہ زمانہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، ہر لفظ میں وہ درد پیدا کرو کہ غزل بننے پر مجبور ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس دعا کر لیں بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا احصی ثناء علیک وانت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الہاشمی وعلی آلہ واصحاب البررة الکرام وعلی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، یا اللہ ہم نے گناہوں کے حد کر دیے مالک، یا اللہ آج ہم سے تجھ سے توبہ چاہتے ہیں، یا اللہ اس تیرے پاک گھر بیت العلوم میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تیرے نبی کے دیوانے، تیرے نبی کے مہمان یہاں رات کو آرام فرما ہوتے ہیں، جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، یا اللہ ان بچوں کے مہمان رسول کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے پیغمبروں کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ، اللہ ہم سب کو اپنا بندہ بنا لے، اللہ ہم سب کو داعی بنا دے، اللہ پوری دنیا نظر اٹھا کے دیکھ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے آئیں گے، ہمیں کفر شرک کی گندگی سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اے اللہ اس چراغ کو ہم بجھا دیے اللہ اپنے گھروں میں، قرآن کو اپنے گھروں میں ہم نے طاق میں رکھ دیا مولا، ہمارے نوجوان قرآن سے ناآشنا، اللہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہے، ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، غیروں کے افکار نظریات ان کی فکریں لے کر کے لوگ چل رہے ہیں، اللہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اے پروردگار عالم دنیا کی محبت نکال دے، آخرت کا شوق پیدا کر دیجئے، اے اللہ قبر کا شوق پیدا کر دیجئے، نیک کاموں کا شوق پیدا کر دیجئے، اے اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ نبی کی محبت ڈال دے، اے اللہ طائف میں تیرے نبی نے اتنی ظلم سہ کر بھی ہمارے لئے دعائیں کی تھی، اے اللہ شب طالب میں اللہ تیرے نبی 3 سال بند رہ کر پتے چبا کر تیرے نبی نے اے اللہ تیرے بندوں کو اے اللہ تیرے بندوں کو ہدایت کے راستے پر لگایا تھا، جس کی برکت سے آپ آج ایمان والے ہیں، اے اللہ تیرے نبی اگر وہاں بد دعا دیتے آج ہمارا نہ جانے ہم کہاں ہوتے، ہمارا کیا حال ہوتا، ہم اس دنیا میں ہوتے کہ نہ ہوتے، اے اللہ کروڑوں کروڑوں درود و سلام تیرے نبی پر، اے اللہ اماں عائشہ پر، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پر، جو قدم قدم پہ آپ کے ساتھ چلی، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے صحابہ پر، اے پروردگار عالم ہمیں نیک بنا دیجئے اللہ، ہم جہنم کے عذاب برداشت نہیں کر سکتے میرے مالک، ہم تو اگربتی موم بتی کی آگ نہیں برداشت کر سکتے، اللہ ہم جہنم کیسے برداشت کریں گے میرے مالک، اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے بچوں کو علم دین سے آراستہ کر دیجئے، اے اللہ قرآن کو ہمیں سمجھنے والا بنا دیجئے، نبی کی زندگی کو سمجھنے والا بنا دیجئے، اے اللہ تیرے نبی سے ہم بغاوت کر گئے ہیں، اے اللہ ہمارے نوجوان 80% نوجوان تیرے سے باغی ہو گئے ہیں، اے اللہ مسجد کی اذانیں ہوتی ہے لیکن ہمارے نوجوان سینہ تان کے کھڑے رہتے، اے اللہ نمازوں کو نہیں چاہتے، اے اللہ دھرتی بھی کانپ جاتی ہوگی، آسمان بھی تھرا جاتا ہوگا، اے اللہ تیری زمین بھی کہتی ہو کہ حکم ہو تو انہیں پیس ڈالوں، پروردگار عالم تو کتنا رحیم ہے، اس کے باوجود ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے سلاتا ہے، اے اللہ ہمارے آنکھوں میں اللہ کتا بھی اتنے بے وفا نہیں ہوتا، اپنے مالک کا کھا کے رات دن اس کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، ایک ایک اشارے پہ ناچتا ہے، دم ہلا کے کھڑا رہتا ہے، اے اللہ ہم کتے سے بھی گئے گزر گئے، اے مالک ہم جانور سے بھی گئے گزر گئے مالک، اے اللہ ہم تیرے بندے نہ رہے، اے اللہ ہم یہ روٹی بوٹی کوٹی کے چکر میں، یہ 2 گز زمین کے چکر میں مالک ہم دنیا کے پردھان بن گئے میرے مالک، اے اللہ تو جانتا
جانتا ہے کہ ہماری حقیقت تیرے سامنے کیا ہے۔ اے اللہ ہم یہ قطرے نمنی سے بنے، ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہے۔ اے اللہ تو کہتا ہے انسان تو کتنا ظالم بن گیا، تو ناشکرہ بن گیا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، تم اگر میرے اچھے بندے بن جاؤ، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، میرے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ اے اللہ ہمیں شکر گزار بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اچھا بنا دیجئے۔ اے اللہ بے شک اندھیروں میں اجالوں میں ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اللہ، اے اللہ آج ہمیں معاف کر دیجئے، سچی توبہ کرتے ہیں۔ جو زندگی بچ گئی اللہ اسے نیک کاموں میں گزارنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ اس مدرسہ بیت العلوم کے اندر دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مدرسہ بیت العلوم کے 4 کمرے زیر تعمیر ہے، اے اللہ سارے نوجوانوں نے بات سنی ہے، اے اللہ اس کے زیر اس کی تکمیل کر دیجئے۔ اے اللہ سارے نوجوانوں میں بزرگوں میں حوصلہ کر دیجئے، جلد سے جلد اس کی تکمیل ہو جائے۔ اے پروردگار عالم ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء صلاح کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم اپنی بے بسی کا، اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں۔ تیرے نبی نے طائف کے میدان میں یہی دعا مانگی تھی، ہم بھی کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی نے میدان میں دعوت دے کے دعا مانگی، اے اللہ ہم دعوت دے نہیں پا رہے ہیں، اللہ ہمیں داعی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنی کمزوری کی شکایت کر رہے ہیں، ہم اتنے کمزور ہو گئے، اے اللہ شیطان ہمیں کسی کام کا بھی نہیں چھوڑا ہے، مرتے دم تک ہمارے پیچھے وہ لگا ہوا ہے۔ اے اللہ تیری حفاظت نہ ہوئی، تیرے پہرے نہ ہوئے، اے اللہ تیری رحمت نہ ہوئی، ہم برباد ہو جائیں گے مولا۔ مرتے دم تک اے اللہ ہمیں ایمان پر طاقت نصیب فرما دے، ایمان کی طاقت پر جما دے۔ اے اللہ ہم دنیا سے جائیں تو کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، تیرا دین گلی گلی میں چمک رہا ہو، ہماری بچیاں عائشہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے مشن پر لگی ہوئی ہو، ہمارے نوجوان محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی صحابہ کے مشن پر لگے ہوئے ہوں۔ اے اللہ وہ دن دکھا دیجئے، اے اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے گھروں کو دین کا سینٹر بنا دیجئے۔ ہمارا گھر گندگیوں کا مرکز بن گیا، گانوں کا مرکز بن گیا، فلموں کا مرکز بن گیا، ہمارے گھروں میں گندگی ہے، ہمارے گھروں میں ناپاکیاں آ گئی ہے، گھس گئی ہے، ہم شکایت کرتے گھروں میں برکتیں کیوں نہیں اللہ؟ بے شک ہم نے تمام تباہی کے راستے اللہ ہم نے کھول دیے۔ اے اللہ تیری ستاری نے ابھی تک ہمیں بچا کے رکھا ہے۔ اے اللہ ظالم ہر طرف سے ہم پر ظلم کرنا چاہتا ہے، اے اللہ ہمارے ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں تیرے دین پر لگا دیجئے، تیرا دین ہی ہے اللہ ہمیں بچنے کا سبب ہے۔ اے اللہ تیری کسی سے رشتہ داری نہیں، تو کہتا اگر تم دین پر قائم رہے تم دنیا میں سربلند رہو گے۔ اے اللہ ہمیں سربلندی والا مسلمان بنا دیجئے۔ اے پروردگار عالم روٹا کی سرزمین میں جتنے لوگوں نے اس جلسے میں حصہ لیا، یہاں کے ذمہ داران، اے اللہ سارے مولانا تحمید صاحب، ہمارے سرپنچ مولانا اخلاق صاحب، ہمارے مولانا اے اللہ ہمارے مولانا جعفر صاحب، اور جتنے بھی یہاں ہمارے دانش بھائی اور جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے مولانا صدام صاحب اور جتنے بھی بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگ اور جتنے نوجوان ہماری ماں اور بہنیں آئی ہوئی ہیں جنہوں نے حصہ جس اعتبار سے لیا ہے، سب کی زندگی میں برکت عطا فرما، سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرما، جو ہمارے رشتہ دار گزر گئے انہیں جنت نصیب فرما، اے اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہمارے والدین گزر گئے مولا، ہم ان کی خدمت نہ کر سکے، جن کے والدین رہ گئے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ کا کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما۔ ہم کیا مانگے نہ مانگے تو ہمارے حالات سے واقف ہے مولا۔ اے اللہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما، اپنے کرم کے مطابق عطا فرما، اپنے بخشش کے مطابق عنایت فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، جو مانگا عنایت فرما، جو مانگنے سے رہے گا اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ اس روٹا کی سرزمین کو جلسے کی برکت سے ہدایت کے اماج کا بنا دیجئے۔ آج نوجوانوں نے ہاتھ اٹھا کر قسم لے کر سگے اللہ قسم کھائے ہیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، بہنوں نے بھی کہا نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اے اللہ پکا مومن جسے تو نے کہا کہ مومن جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف نہیں کرتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، تیرے نبی نے فرمایا ہے۔ اے اللہ وہی والا مومن ہمیں بنا دیجئے کہ جو زبان سے نکلے ہم کر گزریں، کہ اگر تیرا حکم ہے اسے ہم بچا لائیں، ایسے مومن بنا دیجئے۔ زبانوں میں تاثیر دے دیجئے، نگاہوں میں پاور دے دیجئے، دلوں کے اندر اپنی محبت دے دیجئے، دماغ میں اپنی سوچ دے دیجئے، اسلام کی فکر عطا کر دیجئے مولا۔ گھروں کی فکر ہے، کھیتیوں کی فکر ہے، یہ سب کچھ تو تیری امانت ہے مولا۔ کھیت کے کھلیان، اے اللہ اس کو ہم اپنا سمجھ بیٹھے، ہم کتنے نادان ہیں، تیری چیز کو ہم اپنا سمجھ بیٹھے، جو تیری تھی اس کو ہم نے بیگانہ بنا دیا۔ دین تیرا اپنا تھا، ہمارا تھا، اس کو ہم بیگانہ بنا دیا۔ یہ ساری دولت تیری اللہ، جب تو چاہے گا لے لے گا۔ اے اللہ اس کو صحیح استعمال کرنے بنا دیجئے۔ تو نے قرآن میں کہا فضول خرچ کرنے والے شیطان ہیں۔ اے اللہ آج ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے لوگ، ہم لوگ شادیوں میں فضول خرچی کر رہے ہیں، شادیوں کو آسان بنا دیجئے، سادگی والی بنا دیجئے، نوجوانوں
کو خوددار بنا دیجئے، بہنوں کے لیے نکاح کے معاملہ آسان فرما دیجئے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیاں آسان کر دیجئے، جن نوجوانوں کو نیک بیویاں اور بہنوں کو نیک شوہر عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو بچے ہیں انہیں دین کا داعی بنا دیجئے۔ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنے بزرگان دین، اپنے انبیاء کے صدقے میں قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم حضرات، دعا ہو چکی ہے۔